الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اج دا میرا عنوان ہوئے گا انشاءاللہ
صفات الہ و صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیاں صفتاں دا بیان ہوئے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفتاں دا بیان ہوئے گا۔ تو شروع اندر اپنے جد الاستاذ فضیلت الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی دا پیارے پاک پیغمبر دنال پیار بھریا کلام پڑھیے۔ استاد جی فرماندے نے جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے۔ جو ہے گل بدن حضور کا، ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی رسالت مآب ہے۔ جو ہے گل بدن حضور کا، ان کا بولنا ہے رحمتیں، ان کا بولنا ہے رحمتیں، وہ جہاں جہاں وہیں برکتیں، وہ جہاں جہاں وہیں برکتیں، وہ عظیم سے ہے عظیم تر، وہ عظیم سے ہے عظیم تر، شاہکار وہ لاجواب ہے۔ جو ہے گل بدن حضور کا۔ آج دے مضمون اندر ایک میں اہم عقیدہ سمجھانا ہے وہ دے حوالے نال کہ وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی، وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی، وہی چاند اور وہی اجالا بھی، وہی چاند اور وہی اجالا بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہی گوہر نایاب ہے۔ جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے۔ جو ہے گل بدن حضور کا، قاری کون ہے اور کون ہوا، اہل حدیث دی محبت، قاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں، قاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں، وہ جس کی نعت بھی اجر و ثواب ہے۔ جو ہے گل بدن حضور کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مختصر حمد و صلاة دی بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک
ساڈا خطبہ جمعۃ المبارک اندر جمع ہونا سننا سنانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اج دا میرا عنوان ہوئے گا صفات الہ و صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تھے عنوان دا نام ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ بھی رکھیا جا سکتا ہے، مگر مضمون دا نام صفات الہ و صفات مصطفیٰ۔ یہ دی وجہ تسمیہ ایک ہے کہ اس مضمون اندر ایک عقیدے دی بات سمجھانی ہے۔ میں نے امید ہے کہ ایک مستقل مضمون اس قسم دا تساں پہلے کدی سنیا نہیں ہوئے گا۔ یہ بات چلدیاں کسی مضمون اندر آ جاوے، بات ہو جاوے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مستقل پورے دا پورا عنوان ایسا کچھ سنیا نہیں ہوئے گا۔ جدے اندر میں ایک لوگاں دے اشکال نو دور کرنا چاہنا، لوگاں دے ذہنہ اندر اشکال بٹھایا جاندہ ہے، لوگاں دے ذہنہ نو شک و شکوک و شبہات اندر مبتلا کیتا جاندہ ہے۔ آکھیا جاندہ ہے کہ ویکھو قرآن اندر آیا ہے اللہ بھی رعوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، پیارے نبی بھی رعوف نے، سونے نبی بھی رحیم نے، پھر قرآن بھی شرک کردا ہے۔ اہل حدیثاں تو سوال کیتا جاندہ ہے، تسی جو آکھدے ہو کہ اللہ دیاں صفتاں اللہ تو علاوہ نہ نبی اندر نہ ولی اندر نہ کسی عام بندے اندر وہ منتقل کرنیاں چاہی دیاں نے، صرف اللہ دیاں نے، تے پھر قرآن بھی شرک کردا ہے۔ قرآن ایک پاسے پیارے نبی نو فرما رہے سونے نبی رعوف نے، سونے نبی رحیم نے، ایک پاسے اللہ دے بارے فرما رہے ہیں اللہ رعوف ہے، اللہ رحیم ہے، ایک پاسے قرآن آکھدا ہے پیارے نبی شاہد نے، سونے نبی شہید نے، دوسرے پاسے رب دا قرآن آکھدا ہے اللہ شاہد ہے، اللہ شہید ہے، ایک پاسے قرآن آکھدا ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، دوسرے پاسے انسان بھی سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو پھر کیا قرآن شرک دا ارتکاب کردہ معاذ اللہ، شرکیہ عقیدہ بیان کردہ معاذ اللہ؟ ذہن اندر صرف اہل حدیثہ تو دور کرنے واسطے اس ذہن اندر اشکال ڈالیا جاندہ ہے۔ آج اس سے اشکال تے بات ہوئے گی انشاءاللہ، اس سے شک نو دور کیتا جائے گا۔ توجہ نال انہماک نال سماعت فرمانا۔ آج میں بیان کرنا ہے، ایک کو بات یاد کر کے جانی ہے، پورے جمعے وچوں صرف ایک جملہ میں تو انو دیاں گا جیڑا یاد کر کے جانا ہے، اور پورے جمعے دا لب لباب اور خلاصہ اسے جملے اندر جناب مشتمل ہے، اسے جملے اندر مزمر پشیدہ ہے۔ سننا ذرا کہ سونے دی زندگی تمام سونی، سونے دی زندگی تمام سونی، زندگی دی صبح و شام سونی، پیارے نبی جی دی زندگی، سونے دی زندگی تمام سونی، زندگی دی صبح و شام سونی، رب دیاں صفتاں وچ شریک کوئی نہیں، سونے دیاں صفتاں دی ریس کوئی نہیں۔ پیارے پاک پیغمبر نے اللہ نے صفات عطا فرمائیاں، صفات الہ و صفات مصطفیٰ۔ اللہ دا قرآن فرمایا اللہ کریم نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میں قرآن دیاں
جھڑیاں لانیاں نے محبت نال پیار نال تھوڑا جا وقت ہے اے دے اندر قرآن سنو لہلا جاؤ محبت دے نال پیار دا اظہار کرو اللہ اکبر سننا درا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول اے رسول اے میرے بھیجے ہوئے قاصد اے پیغام رساں اے میرے بندیانوں میرا قرآن سنانے والے اپنا فرمان سنانے والے یہ میرے پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ فرما دینے یہ میرے پاک پیغمبر یہ میرے نبیان دے سردار پیغمبر یہ میرے لاڈلے اور چیتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جو میں رب دی طرفوں توڑے تے نازل کیتا جاوے بلغ دو دی تبلیغ فرماؤ انہوں لوگا تک پہنچا دیو ان اللہ کریم نے اس آیت طیبہ اندر سمجھے آ جائے تے دو نبی پاک دیاں صفتہ بیان فرمائیاں نے ایک یا ایوہ الرسول سونے نبی رسول نے دوسری صفت بلغ یعنی پیارے پاک پیغمبر نو مبلغ بنایا ہے حضور نو تبلیغ کرنے والا بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے اللہ نے دو صفتہ بیان فرمائیاں نے صفتہ بیان کرنے دے بعد متصلی اللہ فرما دینے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلغت رسالتا ہے یہ میرے پاک پیغمبر اگر جو میں نازل کیتے تو آڑے تے انہوں لوگاں تک نہ پہنچایا تساں اپنی رسالت دا حقی ادا نہیں کیتا ہے اگر تسی لوگاں تک پہنچاؤ گے لوگ تو انہوں سزاواں دیونگے اللہ فرما دینے واللہ یعصمک من الناس اللہ تو انہوں لوگاں تو بچائے گا بچانے والا اللہ ہے اور سمجھے آ جائے تے اس طرح ہوئے گا میرے نبی رسول نے میرے نبی مبلغ نے اگر سونے نبی اپنی رسالت دا حق ادا نہ کرن تے اللہ فرما دینے سونے تسی رسالت دا حق ادا نہیں کیتا ہے پتہ کی چلے آئے سب تو اعلیٰ شان میرے اللہ دائے او دے بعد مرتبہ اور مقام پیارے رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سونے نبی کسے امر اندر جناب کسے بات تے جناب انہوں مغالطہ لگ جاوے پیارے پاک پیغمبر تے اللہ فوراً وحیدہ نزول فرما دینے آخر بشر نے انسان نے اللہ اکبر اللہ اللہ اور سننا ذرا توجہ فرمانا کہ اللہ کریم نے اور صاف حمیدہ پیارے پاک پیغمبر دے بیان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ کریم نے اس دو آیتاں اندر بڑیاں صفتاں بیان فرمایا اللہ کریم نے یا ایوہ النبی اے خبریں دینے والے نبی نبا ینبا خبر دینا ایدہ معنی ہوندہ ہے اگر کیتا جاوے نا اے خبر دینے والے پھر معنی ٹھیک ہے اگر کیتا جاوے معنی اے غیب کی خبر دینے والے پھر ایک لحاظ نال اگر بڑی باریک دی بات ہے ایک لحاظ نال تے ٹھیک ہے ایک لحاظ نال غلط ہے اللہ اکبر غلط کس طرح کہ پیارے نبی غیب نہیں جان دے جدو تک اللہ وحی دے ذریعے دس نہ دے ہاں اگر ترجمہ کیتا جاوے اے غیب کی خبریں جاننے والے پھر صحیح کینے ترجمہ ہوئے گا کہ جیڑی بات اللہ نے وحی دے ذریعے جو لوگاں واسطے تے غیب ہے
مگر اللہ نے پیارے نبی جی نو دس دیتی ہے. حضور واسطے وہ غیب رہی, حضور واسطے وہ غیب نہیں رہی. غیب دی خبر لوگاں واسطے ہے, مگر اللہ نے وحی دے ذریعے سونے نبی جی نو دس دیتا. اللہ اکبر. تے پھر مانا ٹھیک سمجھا جا سکتا ہے, مگر ہر عام بندہ اس ترجمے نو سمجھ نہیں سکتا. اس وجہ تو ایو جہا ترجمہ جدے اندر ایک دقیق باریک جہا نکتہ ہوئے, اللہ اکبر, انہوں بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. میں بات اس وجہ تو سمجھا رہے ہیں تاکہ میرے دوسرے بھائی جڑے نے اللہ اکبر نال ملن, ساڑیاں گلاں سمجھن سنن قرآن دیاں باتاں نے. اللہ اکبر. لوگاں واسطے ویسے تے آکھیا جاندا ہے اللہ بھی عالم الغیب ہے, حالانکہ اللہ واسطے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں, سارا کچھ اللہ دے سامنے ہی ہے. پھر وہ دا کی مطلب ہے کہ لوگاں واسطے جو غیب ہے نا اللہ انہوں جانتا ہے. اے نہیں کہ اللہ واسطے ہر چیز غیب ہے تھے اللہ انہوں جانتا ہے. نا نا نا, ترجمہ سمجھو. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا ای میرے پاک پیغمبر اسی تو انو شاہد بنایا. شاہد دا کی معنی ہوتا ہے گواہ. تے اے بھی مغالطہ پیش کیتا جاندہ ہے کہ جڑا گواہ ہوندہ ہے اگر تے کوئی غلط کام ہو رہا ہوئے, میرے سامنے غلط کام ہویا ہے, میں انہوں ویکھے ہے, عدالت میرے کو گواہی طلب کر دیئے, میں وہ دی گواہی دیاں گا کیونکہ میں انہوں ویکھے ہے, میں اینی شاہد ہاں. اللہ اکبر. اکھاں نال اس معاملے نو ہوندیاں ویکھے ہے. اللہ اکبر. تے لوگ آکھ دینے جی جدو تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھن گے نہیں ادو تک گواہی نہیں دین گے. پیارے نبی چونکہ حاضر سن اس وجہ تو حضور گواہی دین گے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. بھوڑے و بیرو قرآن نو سمجھو. اللہ اکبر. ایدہ اے مطلب نہیں ہے کہ سونے نبی ہر معاملہ دیکھتے ہوں دینے, حاضر ہوں دینے, ناظر حاضر حاضر ہون والا, ناظر دیکھنے والا. پیارے نبی حاضر ناظر نے نہیں نہیں, پیارے نبی گواہی دیں گے. پہلیاں امتاں دیاں گواہیاں دیں گے نا پیارے نبی, کہ کنے گواہیاں دیں گے؟ اللہ نے قرآن اتاریا, قرآن اندر انہاں دے قصے واقعات بیان فرمائے. امت بھی گواہی دے گی, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ قرآن پڑھیا, سونے نبی جی دا فرمان پڑھیا, نہ تے رب جھوٹ بولتا ہے نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول دینے. اس وجہ تو اینا تی بات تے یقین کر دیں ہویا, کامل یقین رکھ دیں ہویا, اسی گواہی دیاں گے کہ جو قرآن و سنت اندر آیا. اے نہیں ہے کہ اکھاں نال ویکھیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. سننا ذرا. فرمایا اِنَّا رُسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ فرماتے نے اسی شاہد بنایا ہے, اسی جنت دیاں خوش خبریاں دیون والا بنایا ہے, جہنم دی آگ تو ڈرانے والا بنایا ہے. فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے. اللہ نے داعی اللہ, اللہ دی طرف دعوت دینے والا ہے. پیارے پاک پیغمبر نو بنایا ہے, سراج منیر بنا چھڑیا, ایسا چمکنے والا روشن, ایسا جلاب روشن اور نور نال منور سورج بنایا ہے کہ جیڑا دن ہوئے رات ہوئے, صبح ہوئے شام ہوئے, لیل ہوئے نہار ہوئے. اللہ اللہ. ہے جناب ایک سال نہیں, 2 سال نہیں, تا قیامت نور نبوت چمکدا تے دمکدا رہے گا. انو سراج منیر آکھیا جانگا ہے. صفات الہ و صفات مصطفیٰ. اس وجہ تو میں اپنی بات میں پھر دہراندہ چلا جاؤں کہ سونے دی زندگی تمام سونی, سونے دی زندگی تمام سونی, زندگی دی صبح
شان سونی رب دیاں صفتاں وچ شریک کوئی نہیں اللہ اللہ سونے دیاں صفتاں دی ریس کوئی نہیں اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفتاں اللہ دا قرآن تے بیان فرما رہے ہیں آؤ نون حدیث پاک بھی سنا دے چلے جائیے اللہ اللہ سنن ابن ماجہ دی روایت ہے بالکل صحیح سند نال انشاءاللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ پیارے پاک پیغمبر جدو مدینہ منورہ اندر ہجرت کر کے گئے مدینے دے کر رستے تو سونے نبی جی دا گزر ہویا ہے پیارے پاک پیغمبر نو انصار دیاں بنو نجار دیاں لڑکیاں اللہ اللہ بے کر کے نالے تے دف وجان دیاں نے لفظ صحیح دف پہ آکھیا دف جاندہ ہے اس وجہ تو میں بھی دف استعمال کرانگا پیارے پاک پیغمبر نو بے کر کے لڑکیاں دف بجان دیاں ہویا نالے جناب سونے پاک پیغمبر دی مدحت و رفعت بیان کر دیاں نے اللہ اللہ دیکھیں دیاں کینے نحن جواری من بنی النجاری نحن جواری من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری کہہ دیا نے اللہ نے ساڑھا کڑا سونا نصیبہ بنایا ہے کہ ساڑھے پڑوس اندر جناب محمد نو لے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ ادھا ترجمہ اس طرح ہوئے گا کہ جناب لڑکیاں کہہ دیا نے اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ اکبر میرا خیال ہے تسی بات سمجھ نہیں رہے توجہ نال بیٹھو نا محبت دا اظہار کرو ربیع الاول شروع ہونے سے تقریباً 1-2 دن نہیں باقی نے اللہ اکبر میں آکھیا پتہ نہیں ربیع الاول اندر اس جگہ تے موقع ملے نہ ملے اپنا پیار محبت دا اظہار کر دے چلے جائیے اپنا عقیدہ پیارے پاک پیغمبر دنال محبت والا بیان کر دے چلے جائیے اس وجہ تو سننا ذرا ہے لڑکیاں بولیاں کہہ دیا نے اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ کے ڈے سونے ویڑے آئے نے اللہ کے ڈے سونے ویلے آئے نے ساڑھے گھر وچ حضرت آئے نے ساڑھے گھر وچ حضرت آئے نے ہر پاسیوں چانن چھائے نے ہر پاسیوں چانن چھائے نے پنیاں کلیاں ہن چمکار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اسی کڑیاں قوم نصار دیاں اللہ اللہ ہن سننا ذرا ہے اللہ کریم نے کچھ قرآن مجید دے مقام ایسے بیان فرمائے نے جدے اندر صفتاں ایسیاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے جدے اندر پیارے پاک پیغمبر دے اوصاف حمیدہ ایو جائے جو اوصاف حمیدہ اللہ دے ناتے بھی بولے جان دینے یعنی اللہ واسطے بھی وہ صفتاں استعمال ہوں دیا نے اللہ اللہ رب دا قرآن بولے پیارے پاک پیغمبر دیاں صفتاں فرمایا لقد جاءکم رسول ایک رسول آیا من انفسکم تو آڈے وچوں اللہ اللہ نوری نہیں ہے بشر من انفسکم قرآن نو سمجھو کہ تے سمجھ آئے گی فرمایا من انفسکم تو آڈے وچوں اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم تو آڈا جہالت والا رویہ انہاں
انہاں دی طبیعت تے گراں گزردا ہے تہاڈی رب جناب جو جہالت تسی جو جاہلاں والا رویہ اختیار کردے ہو سونے نبی نو چنگا نہیں لگدا ہے میرا نبی تے ہی ہو جے آئے جڑا آکھدا ہے حریص علیکم بالمؤمنین اے کافر بھی جہنم تو بچ جاوے اے بندہ بھی جنت اندر ٹر جاوے اللہ اللہ حریص علیکم لوگاں نو شرک کر دیا ہویا بدعت کر دیا ہویا میرا نبی نہیں جے ویکھ سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سونے نبی رؤوف امینے تے رحیم امینے رؤوف دا معنی شفقت کرنے والے محبت کرنے والے الفت کرنے والے رافت و رحمت دے بادل برسانے والے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا ہے ان اے صفت تے میرے پاک پیغمبر دیے رؤوف الرحیم اللہ دا قرآن بولے آئے اللہ نے اپنے بارے اندر قرآن مجید اندر فرمایا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ لوگاں دے نال شفقت و رحمت دا اظہار کردا ہے پھر میرے ویر میں تانوں سمجھاندا چلا جانا ہے تواڈے ذہن اندر جو اشکال نے جو شکوک و شبہات نے وہ دور کردا چلا جانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن بات سمجھنا ذرا ہے قرآن شرک دی دعوت نہیں دیندا ہے قرآن شرک تو بچاندا ہے اس سے وجہ تے آکھیا جاندا ہے نا کہ قرآن آپ پڑھو مگر جڑی گل سمجھ نہ آوے علماء کرام تو پوچھو دریافت کرو اگر سمجھ نہ آوے اپنے کولوں ٹیویں لگا کے اپنا عقیدہ اور مائنڈ سیٹ جناب نہیں کر لینا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ دیکھنا ذرا توجہ فرمانا ہے ہن پیارے پاک پیغمبر بھی رؤوف الرحیم اللہ بھی رؤوف الرحیم لوگ آکھن گے جی اللہ بھی رؤوف الرحیم سونے نبی بھی رؤوف الرحیم یعنی اللہ دیاں صفتاں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود نے میں ایکو بات کو بار بار تاں دہرا رہے ہیں تاکہ بات پکی ہو جاوے ذہن اندر نقش ہو جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن سننا ذرا توجہ فرمانا ہے ایکو جملہ سمجھو تے بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ دی رافت و رحمت لا زوال اللہ دی رافت و رحمت اللہ دی شفقت و رحمت لا زوال سونے دی رافت و رحمت بھی با کمال اللہ اکبر سننا ذرا اللہ اکبر اللہ 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 دے مقابلے اندر سونے دیاں صفتاں بدرجہ اتم نہیں کوئی یہ نہ سمجھ لوے اللہ نے جو صفتاں پیارے پاک پیغمبر نو عطا فرمائیاں نے معاذ اللہ ناقص نے انہاں اندر کو کمی کو تھائیے نا 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 بات پوری سمجھو کہ اللہ دے مقابلے اندر سونے نبی جی دیاں صفتاں بدرجہ اتم مکمل نہیں نے اللہ دے مقابلے اندر لوگاں دے مقابلے اندر سونے نبی جی دیاں جمیں میں جملہ بولے شفقت و رحمت با کمال پیارے پاک پیغمبر ایسے شفیق ایسے رحیم ایسے مشفق اور مہربان پیغمبر اللہ اکبر اللہ اللہ کہ کوئی اونا دی مثال نہیں ہے لیکن اللہ دے مقابلے اندر پیارے نبی شفقت و رحمت دے پیکر اتنے زیادہ نہیں نے کہ بدرجہ اتم ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ دی مثال دے کر کے بات سمجھاواں گا سننا ذرا پہلے میں اپنی بات نو مکمل کرائیں کہ اللہ دی رافت و رحمت لا زوال سونے دی رافت و رحمت با کمال اللہ دے مقابلے اندر سونے دیاں صفتاں بدرجہ اتم نہیں کیونکہ رب دیاں صفتاں وچ شریک کوئی نہیں سونے دیاں صفتاں دی
ریس کوئی نہیں۔ اس واسطے تے میں کو جملہ یاد کروانا چاہنا ہے، اللہ اللہ۔ پھر مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بھی بولے، فرما دینے کہ وانی وا سیو سونا عربی رسولنی، وانی وا سیو سونا عربی رسولنی، جنوں دربار غوث قرب حصولنی، ناز ادائیں جس دیاں ہویاں قبولنی، سبڑوں تھی رب جس دی شان ودھائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، چٹھی آسمانو احمد۔ ہن مسئلہ سمجھ آئے گا کہ سونے دی شفقت و رحمت عام لوگاں دے مقابلے اندر بدرجہ اتم میں، مگر اللہ دے مقابلے اندر بدرجہ اتم نہیں ہے۔ اسے مثال نو ہر جناب اللہ دی صفت اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت، اللہ اکبر۔ اینا دا جدوں بھی تقابل کرنا ہوئے، جدوں بھی اینا دا موازنہ کرنا ہوئے، جدوں بھی ویکھنا ہوئے کہ اے دے اس بات اندر تے شرکیہ مفہوم واضح ہو رہے آئے، او دو سمجھ لو اس مثال نو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ایک کو مثال بیان کر کے اپنی بات میں اختتام تے لے آنا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رئیس المنافقین، منافقان دا سردار، منافقان دا سرغنا وڈا وڈیرا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، جنہوں عبداللہ بن عبی بن سلولہ کیا جاندہ ہے، یہ مر کھپ گیا ہے، انہیں ایدہ بیٹا صحابی ہے، حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی جی دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے، عرض کرتا ہے، مفہومی ترجمہ اس طرح ہوئے گا حدیث دا ہے، عرض کرتا ہے حضور ساری عمر توانو تکلیفاں دیتیاں میرے باب عبداللہ نے، مگر تسی مشفق ہو، تسی مہربان ہو، تسی رعوف ہو، تسی رحیم ہو، آؤ نہ جنازے پڑھا دے ہو، اور تواڈی قمیص دی ضرورت ہے، تواڈے کرتے مبارک دی ضرورت ہے، وہ پہنا دئیے، شاید اللہ تواڈی شفقت و رحمت نو بیک دیا ہویا ہے، اللہ کریم عذاب ٹال لوے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور سننا درہ توجہ فرمانا ہے، پیارے عبداللہ فرمان دینے، حضور قدیوی زندگی اندر تو انو تکلیف پہنچاون والا موقع انہیں اپنے ہتھوں نے جان دیتا ہے، جدوں بھی موقع ملیا انہیں تکلیفاں دیتیاں، ازامہ پہنچائیاں، سزامہ دیتیاں، معاذ اللہ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک دین دینے اور فرما دینے، عبداللہ جدوں تیرے بابے دا جنازہ تیار ہو جاوے میں نو خبر پہنچا دینا ہے، میں آ جاؤں گا تیرے بابے عبداللہ واسطے بخشش طلب کرانگا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی رسول پیارے پاک پیغمبر دی مراد، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ایویں تیلے جدوں بھی سونے عمر بولے، اللہ نے اپنا قرآن پاک محمد تے اتار چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پاک پیغمبر۔ اور جدو جنازہ تیار ہویا جاون لگ دینے، حضور نو پیارے عمر کپڑے تو پکڑ کر کے عرض کر دینے، حضور منت من لو، کرلا من لو، منت کرداں سماجت کرداں، اللہ نے توانو جناب منع فرمائے کہ منافقاں تے مشرکاں دا جنازہ نہیں پڑھانا ہے، ان واسطے بخشش طلب نہیں کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، اللہ اللہ، پیارے پاک پیغمبر نو حضرت عمر فرما دینے، قد نہاک اللہ ان تستغفر لهم، کہ تو انو اللہ نے انہا دی بخشش طلب کرن واسطے منع فرما چھوڑے آئے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور پیارے نبی فرما
فرما دینے عمر عمر یہ میرے پیارے عمر خیرنی اللہ نے میں نے اختیار دیتا ہے اگر میں نہ واسطے بخشش طلب کراں تے کر سکدا اللہ نے فرمایا ہے استغفر لهم او تستغفر لهم او لا تستغفر لهم اے سونےو بخشش منگو بھاویں نہ منگو تہاڈی مرضی ہے تہاڈا اپنا جناب ہے اللہ اکبر من مرضی ہے تہاڈی اللہ اکبر اللہ اللہ ہن پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنا چاہیا مگر میرے نبی جی نے رافت اور رحمت دا پہلو وکھا دیا ہویا ہے جناب جنازے اندر گئے پیارے پاک پیغمبر نو اللہ نے فرمایا ہے تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم میرے پاک پیغمبر بھاویں 70 وار ادا جنازہ پڑھو میں نو معاف نہیں کرنا اگر اپنا مضمون سمجھانا ہوئے تے اس طرح بات کرانگا سونے تسی مشفق ہو تسی مہربان ہو تسی رؤوف الرحیم ہو اللہ اکبر اللہ اللہ مگر جدو تک جڑی میں توانو عطا کی تھی رحمت ہے وہ جدو تک تسی استعمال کرو او دا فائدہ او دو ہی ہوئے گا جدو میں اللہ چاہوں یعنی اللہ دے حق اندر پیارے پاک پیغمبر دی شفقت و رحمت دی ڈورے جو اللہ نے ہر انسان اندر تھوڑی تھوڑی پائی ہوں دی نا لیکن پیارے نبی جی دے اندر اسا لوگاں نالو زیادہ بلکہ بدرجہ اتم موجود ہے مگر اللہ دے مقابلے اندر گھاٹے اگر شفقت و رحمت میرے نبی مشرکاں تے وکھامن منافقاں تے وکھامن تے اللہ معاف کرنا چاہے تے معاف کرے گا وگرنہ معاف کردہ اس رحمت دا فائدہ ادوں ہوئے گا جدو اللہ چاہے گا اللہ اکبر اسی طرح ایک دور مثالاں اللہ کریم نے قرآن اندر ایک اور قانون بنایا ہے فرمایا سونےو ایک دیر راہ روے جو لوگ نے جنہاں نو تسی ہدایت در راہ بکھا دے ہو ہاں تو انو حکم دیتا ہے بکھاؤ تسی شفقت و رحمت دینال انہاں نو پیغام دیو قرآن و سنت سناؤ مگر اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دینے قانون اے گئے اصول اے گئے ضابطہ اے گئے کہ ادو تک تو آڈا ہے یہ رحمت والا پہلو کم نہیں کر سکتا ہے جدو تک میں اللہ نہ چاہاں کیوں جو انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء جنہوں اللہ کے ہدایت دینا چاہوے انہوں ہدایت مل سکتی ہے مگر جنہوں سنے نبی ہدایت دینا چاہون اور اللہ دا ارادہ نہ ہوئے اللہ دی منشا اور مراد نہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نہیں دے سکتے اسی طرح پیارے عمر واسطے دعا کیتی ہے نا اوتھے سونے نبی جی دی رافت اور رحمت نے کمال وکھایا رات نو تہجد ویلے اٹھ کے دعا کیتی ہے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے یعنی ابو جال دے دے اللہ نے دیکھا کہ عمر اندر شرک دی غلازت موجود نہیں ہے شرکیہ امور اے جناب اپنے ابا و اجداد نو ایک کے کر لیں دے ہونگے اللہ کو علم پہلی سیرت جو اسلام تو پہلے میرے ذہن اندر نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ مگر اللہ نے پیارے عمر دا شرک و بدعت دی نجاست تو سینہ پاک دیکھا اللہ نے اسلام والی دولت عطا فرمائی کیوں عطا فرمائی کہ جو میرے نبی رؤوف بھی رحیم بھی اللہ بھی رؤوف ہے اللہ بھی رحیم ہے مگر سونے دی رافت و رحمت سونے دی شفقت و رحمت ادو جناب کار آمد جدو اللہ چاہے
اللہ دے ہاتھ اندر ڈورے مگر اللہ جدے تے کرم کمانا چاون اللہ جدے تے شفقت اور رحمت دے بادل برسانا چاون اللہ نو کو روک سکدا اے عقیدہ اے قرآن والا عقیدہ ہے جو باریک اور دقیق نقطہ اور پوائنٹ ہے اللہ اکبر سننا ذرا توجہ فرمانا ہے میرے ویر اسی طرح اللہ فرما دینے سونے ہو قبر اندر مردیانو میں سنانا چاہواں تے میں سنا سکدا ان اللہ یسمع من یشاء اور جنوں تسی سنانا چاہو وما انت بمسمع من فی القبور انہوں تسی نہیں سنا سکدے قبراں والےاں نوں تسی نہیں سنا سکدے منکرین حدیث جڑے نے نا اس آیت دے دوسرا حصہ وما انت بمسمع من فی القبور سونے جنوں تسی سنانا چاہو قبراں اندر سنا نہیں سکدے منکرین حدیث اس حدیث دا انکار آیت دے اس حصے تو لیندے نے حدیث کیڑی ہے پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں میت نو لوگ دفن کر کے جا رہے ہوندے نے کہ میت لوگاں دے پیراں دی آہٹ پیراں دا کھڑاک قبر اندر سن دیے تے لوگ اے جناب منکرین حدیث کہندے نے اللہ تے فرما رہے نے وما انت بمسمع من فی القبور کہ قبر اندر سنایا نہیں جا سکدا مردیاں نو اللہ اکبر لہذا حدیث جڑی او جھوٹی ہے دا انکار کیتا جائے گا معاذ اللہ کہ میں کہاں گا اگر تسی حدیث دا انکار کر رہے ہو نا تے اللہ دے قرآن دا بھی انکار کر رہے ہو کیوں اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء چاہے سنا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ 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 دی مرضی چل دیئے میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے جتے تک اتھارٹی اور جتے تک اللہ کریم نے ایک اختیار عطا فرمایا ہے اختیار کامل نہیں مختار کل نہیں پیارے پاک پیغمبر تے اللہ نے جو رحمتہ فرمائیاں نے جو انعام فرمائے نے جو لقد قد من اللہ علی المؤمنین مومنات میرے نبی جناب احسان کرنے والے بن کر کے آئے اس وجہ تو اللہ کریم نے جناب جو صفتہ عطا فرمائیاں ہیں وہ ساڑھے نالو وعدہ عطا فرمائیاں ہیں نبیاں نالو وعدہ عطا فرمائیاں ہیں اولیاء نالو وعدہ عطا فرمائیاں ہیں اللہ اللہ مگر اللہ تے جدو پیارے پاک پیغمبر دیاں صفتہ دا پسندر تقابل اور موازنہ کیتا جائے گا پھر اللہ دیاں صفتہ پیارے پاک پیغمبر دے مقابلے اندر بدرجہ اتم موجود نے مگر سونے نبی جی دیاں صفتہ اللہ دے مقابلے اندر بدرجہ اتم نہیں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ہم میرے ویر سننا ذرا توجہ فرمانا ہے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنا چاہیا مگر میرے نبی نے شفقت اور رحمت والا پہلو بکھایا ہے لیکن اللہ نے پھر بھی معاف نہ فرمایا ہے پیارے پاک پیغمبر نو اللہ نے اختیار دے چھوڑیا ہے سونے ہو اگر انہاں واسطے معافی منگو تا تو آڈی مرضی نہ منگو تے تا تو آڈی مرضی معاف ادو ہی ہوئے گا جدو میں رب چاہاں گا تسی مہربان پیغمبر ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے ہو تسی رحیم تسی لوگا واسطے کریم تسی لوگا واسطے رعوف تسی لوگا واسطے پیار اور محبت دا ایک محور اور مرکز ہو مگر تو آڈی محبت ہو دو تائی بیکار جدو تائی میں اللہ نہیں چاہتا ہے معاذ اللہ کوئی نہ سمجھ لوے اہل حدیث دے سٹیج تو پیارے پاک پیغمبر دی رحمت نو شفقت نو بیکارا کیا جگ جا رہے ہیں معاذ اللہ نانا زبان سڑ جائے اس سے تائیں میں مر جاواں اگر انج دی بات کراں میرے ویر سونے نبی جی دیاں صفتاں اینا دی کوئی ریس نہیں مگر اللہ دیاں صفتاں دا بھی کوئی شریک نہیں
یہ تے پورے جمعے اندر بات سمجھانا چاہنا ہے اللہ کریم نے اپنی پوری اتھارٹی استعمال کر دیا ہے فرمایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سوڑیوں ہن تیوں آفی مانگ لئی چنگا کیتا تسی رحیم پیغمبر ہن تی تسی اولا واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں کرتا پہنایا انہاں دے منہ اندر اپنا لعاب مبارک لب مبارک ڈالے آئے ہن تی تسائیو دیاں شفقتاں فرمائیاں مگر سونیو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا آج تو بعد تسی دا جنازہ بھی کدی نہیں پڑھنا ہے جنازہ پڑھنا تے دور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ انہاں دی قبر تے بھی کھڑے نہیں ہونا اہل حدیث دا عقیدہ ہے جو عین قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اس وجہ تو بات سمجھ آئی نہ ہے کہ میرے ویر سونے نبی سونے دی زندگی تمام سونی زندگی دی صبح شام سونی رب دیاں صفتاں وچ شریک کوئی نہیں تے سونے دیاں صفتاں دی ریس کوئی نہیں